السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت جو سعید اختر مدنی کے نام سے جانی جاتی ہے وہ موجود ہے۔ آپ جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہیں اور مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے بیچلر کی ڈگری کی ہے، اور آپ دبئی میں محکمہ شریعہ میں 20 سال سے زائد دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا۔ اس کے بعد اب ممبئی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تصنیف و تالیف کرتے ہیں اور کئی آرٹیکلس اور کئی کتابوں کے ترجمے کر چکے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا کہ شیخ صاحب کو آئیں اور آپ اپنا درس شروع کریں۔ شیخ صاحب کا جو بیان ہوگا وہ ہے اسلام اور سماجی خدمات، اسلام اور سوشل ورک۔ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج بھائیوں سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے ذاتی طور پر کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ یہ بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا خواب یہ پورا ہو جاتا ہے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی ارادہ اپنی مرضی کے مطابق پورا ہو جاتا تھا تو آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور اگر مرضی کے مطابق کام نہیں پورا ہوتا تھا تب بھی آپ فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال۔ اس سنت پر ہم لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ کو موقع ملا اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا، بڑی جگہ ہے الحمدللہ، بڑی یہاں کی تاریخ رہی ہے، یہاں کا ایک کلچر، ایک تہذیب یہاں کی رہی ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کہا کرتے تھے کہ جب میں کسی مہذب نوجوان کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ضرور یہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے، اور جب اس سے پوچھتا تھا کہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہو تو کہتا تھا کہ میں کہیں اور کا پڑھا ہوا ہوں، تو کہتے تھے کہ اگر یہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہوتا تو اور زیادہ مہذب ہوتا۔ تو یہاں کی تہذیب رہی ہے، یہاں کا اخلاق رہا ہے، یہاں کے ہاسٹل میں رہنے والوں کا اخلاق رہا ہے الحمدللہ۔ اس تاریخ کو میں پڑھتا رہتا ہوں اور بہت کچھ سبق حاصل کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں میں، کچھ ایکسچینج کے لیے، کچھ تبادلہ خیال کے لیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے محبتوں کی بنیاد پر ہمارا یہ تعلق اور یہ رابطہ قائم رکھے۔ اسلام کے بارے میں یہ انسانیت کا دین،
لیکن اس کو مختلف اسباب سے اس کی غلط شبیہ پیش کی جا رہی ہے دنیا میں. اسی لیے میں نے آج یہ موضوع رکھا ہے کہ اس انسانیت کے دین کا تعارف کرایا جائے کہ اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں. الحمدللہ اسلام کی تعلیمات عام ہیں، یہ تمام انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لیے آیا ہے. الحمدللہ یہ جو موضوع آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اسلام اور سوشل ورک، اسلام اور خدمت خلق، خدمت ہی کے لیے اسلام نے ہم کو آمادہ کیا ہے. پورے قرآن کی تعلیمات کو آپ دیکھیے، احادیث کو دیکھیے آپ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پوری سیرت آپ کی انسانوں کی خدمت کے لیے، ہر قسم کی خدمت. اور آپ تعجب کریں گے کہ یہ وہ کام ہے سوشل ورک یا خدمت خلق جو نبی بنائے جانے سے پہلے ہی آپ کیا کرتے. ہم لوگوں کو یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام خالی اس چیز کا مذہب ہے، اسلام خالی اس چیز کا دین ہے، وغیرہ وغیرہ. اسلام یہ بہت وسیع دین ہے، اور خدمت خلق یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے. مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت. جب غار حرا سے آپ تشریف لائے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، پریشانی کے عالم میں تھے، تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا کہ آپ تو ایسا ایسا کام کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جتنے سوشل ورک میں آپ اس کا ایکسپلین کریں، جتنی چیزیں آ سکتی ہیں سب آپ کرتے تھے. خدیجہ نے حوالہ دیا کہ آپ تو ایسا ایسا کام کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بوجھ اٹھا کے سواری پہ رکھ دیتے ہیں، آپ جس کے پاس کھانا نہیں اس کے لیے کھانے کے انتظام کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے لیے پیسے کے انتظام کرتے ہیں. سوشل ورک کی جتنی بھی فیلڈ ہے سب میں آپ کام کر رہے تھے. اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اور ضائع نہیں کرے گا. اتنا عظیم الشان کام یہ ہے کہ نبوت سے پہلے ہی آپ کر رہے تھے الحمدللہ، اور نبی بنائے جانے کے بعد تو پورا مشن آپ کا یہی، لوگوں کی انسانیت، لوگوں کی بھلائی کسی بھی شکل میں ہو وہ آپ نے کیا تھا. طلبا جو کالجز میں یونیورسٹی وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ اس مرحلے میں جس اسٹیج میں ہیں، اپنا یہ انتظار کرنے کا مسئلہ نہیں رہے گا کہ ہم پڑھ لیں گے، فارغ ہو جائیں گے تب ہی یہ کام کریں گے. عمر کا اچھا خاصا حصہ اس مرحلے میں گزر جاتا ہے، تو بہت سے کام اسی کے ساتھ ساتھ کرنے ہوتے ہیں. آج دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں سوشل ورک یا خدمت خلق کے نام پر. بہت کام ہو رہا ہے دنیا میں، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نام کہیں نہیں آتا ہے. ہمارا مسلمانوں کا، اسلام کا اس میں نام نہیں آتا. یہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر کی کمی ہے. ہم لوگ دنیا بھر کی باتیں کر لیتے ہیں، دنیا بھر کا شور شرابہ کر لیتے ہیں، یا اعلانات کرتے رہتے ہیں، لیکن سوشل ورک جو زمین پہ، جو گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے یہاں ابھی تک ہے نہیں. کوئی ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں ہے. اس لیے اس پہلو کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کتنا نمونہ ملتا ہے کہ کس طرح سے دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی خدمت کرنا چاہیے. اور اس کے ذریعے سے، اسی کے ذریعے سے ہمارا اسلام بھی پھیلا ہے الحمدللہ، اسی حسن اخلاق کے ذریعے سے. اور آج خاص طور سے لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں کتابوں میں، اتنی اچھی اچھی باتیں دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ورنہ ہمارا عمل تو ایسا نہیں رہ گیا آج تک کہ ہمارے عمل کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، لاؤ ان کا دین ہم قبول کر لیں. یہ تو شرمندگی کی بات ہے، اس پہ ہم کو سوچنا پڑے گا. تو قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پوری اسلام کی تعلیمات ہماری ہم کو یہی کہتی ہیں کہ صرف اپنی ذات میں گم نہ رہو، اور بھی مخلوق پڑی ہے. اپنے آپ کو سوچو تو بہت اچھی حالت میں پائیں گے آپ. اگر کمپیئر کریں دوسروں سے، روزانہ ہر جگہ، سڑک پہ، اسٹیشن پہ، کہاں کہاں ایسے ایسے مجبور لوگ ملتے ہیں کہ کبھی کبھی بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی. آپ دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، اور بہت سی مجبوریاں چار دیواری کے اندر، گھروں کے اندر رہتی ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا ہے صدقہ و زکوٰۃ کی تقسیم کے موقع پر کہ خالی مانگنے والوں کو مت دیا کرو. جو بہت سی بیوائیں، بہت سی پردہ نشین عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں اور رہتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں. ان کو تلاش کرو اور ان کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو. تو اس کے میدان بہت زیادہ ہیں سوشل ورک کے. قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہماری ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی تعلیمات، حکم، یہ دونوں ہمارے سامنے ہیں. اور آپ کا عمل، صحابہ کرام کا عمل، ایک بہترین تاریخ رہی ہے ہماری کہ
اس طرح سے ان لوگوں نے اس طرح سے خدمت خلق کا کام کیا اور لوگ متاثر ہو کر کے اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ دیگر اور بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اسلامی سوسائٹی کا جو ماڈل پیش کیا ہے قرآن میں، اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ کون سے لوگ ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، وَيَسْتَبِقُونَ الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے اچھا کام کرتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی آیتیں اس طرح کی ہیں الحمدللہ جو ہم کو آمادہ کرتی ہیں کہ ہم لوگ خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کام کیا کریں۔ احادیث کی طرف اگر جائیں گے آپ، سنت رسول میں اگر جائیں گے آپ تو بڑی حدیثیں ملتی ہیں ہم لوگوں کو۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من بنی آدم علیہ صدقہ، انسان کی جتنی بھی جوڑ ہیں یا ہڈیاں ہیں یا پور ہیں، کتنے ہیں؟ 360 ہیں۔ حدیث میں جو بتایا گیا ہے 360 ہے۔ اب آپ ڈاکٹر لوگ بتائیں 360 حدیث میں بتایا گیا، کہا کہ ہر پور کا صدقہ اتارنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ جس کے پاس ہے اس سے پوچھیے اس کی قدر و قیمت، جس کا ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، آنکھ ہے، سب کچھ ہے، اور جس کی ایک انگلی کٹی ہوئی صرف اس سے جا کے پوچھیے اس کی کیفیت، اور جس کے چاروں ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھیے۔ آپ کو سڑک پہ ایسے مل جائیں گے دونوں ہاتھ بھی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں، پیر سے معذور ہے، مرد بھی عورتیں بھی مل جائیں گے، بچے بھی جوان بھی مل جائیں گے۔ ان سے ذرا کبھی جا کے پوچھیں کہ کیا ان کا نفسیاتی تاثر کیا رہتا ہے، کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں، کیسے ان کے سڑک سے ہٹنے کے بعد گھر کے اندر ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ یہ سب اگر سوچیں گے آپ، اس کے بعد آپ اپنی حالت دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا لائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا صدقہ اتارنا واجب ہے۔ تو ہر آدمی کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے کہ وہ صدقہ ہی اتارتا رہے۔ اسلام کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے بتائے ہیں، یہ کام کرو تو تمہارے بدن کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں خدمت خلق ہے، دوسروں کی مدد کرو۔ اس میں خاص طور سے ہے کہ کسی کو اس کی سواری پہ بٹھا دو، پرانے زمانے میں اونٹ پہ لوگ سوار ہونے سے بڑا مشکل کام رہتا تھا، اس کو چڑھنے میں مدد دے دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دو سواری پر، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو کہ اسٹیشن وغیرہ میں کبھی کبھی کلی نہیں ملتے، بوڑھے یا بیمار یا عورتیں وغیرہ رہتی ہیں، تو وہ سامان بڑی مشکل سے اٹھا کے ٹرین تک یا اسٹیشن تک پہنچانا، ایسی صورتحال میں کوئی بڑھ کے ان کی مدد کر دے، سامان اٹھانے نوجوان خاص طور سے، تو یہ سنت رسول پر عمل ہوا اور انسانیت پر عمل ہوا۔ یہی کہا کہ تمہارے بدن کا صدقہ ادا ہو جائے گا اگر یہ تمام کام کرو گے۔ پھر فرمایا اور تبسم کا علی وجہ آتے کا صدقہ، اپنے بھائی سے تم مسکرا کے ملو تو یہ بھی تمہارے بدن کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ مسکرانے میں کیا ہے؟ آپ مسکراتے ہیں تو اس کا آدھا غم دور ہو جاتا ہے، سامنے والے کا کن پریشانیوں میں ہے وہ، اس کا اندازہ اسی کو ہے۔ آپ سلام کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہاتھ چال پوچھتے ہیں، یقین کیجیے نفسیاتی طور پر اس کا آدھا غم دور ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں کہ اس طرح سے نیک عمل کیا کرو۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمل کیا یہ میں آپ کو چند نمونے بتاتا ہوں، اور ہماری پوری امت کی تاریخ الحمدللہ شاہد ہے کہ اس طرح سے کام لوگ کرتے رہتے ہیں، اور خدمت خلق کا یہ باب، یہ روشن باب الحمدللہ اوپر کے سامنے آتا ہے۔ حدیثوں میں اگر آپ جائیں گے، کیونکہ وقت آدھا گھنٹہ ہی رکھا ہے، یہ ظاہر بات بہت وائڈ ہے اور اس کو سمیٹنا پڑے گا مجھے، تو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جائیے اور مطالعہ کیجیے، پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت روشنی ملتی ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے کام ہو سکتے تھے اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں خود کیا، اور صحابہ کرام کو کرنے کا حکم بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، کہ جاتے تھے ایک اندھی معذور بوڑھی عورت کی اس کے گھر میں جاتے تھے رات میں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی، تجسس ہوا کہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں۔ تو جب نکل کے آئے تو یہ گئے گھر میں، اور اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ اماں یہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو نہیں جانتی تھی کون ہے، خلیفہ ہے، امیر المومنین کون ہے، کس لیے آتے ہیں، کس نہیں پتا۔ تو کہا بیٹا یہ آتے ہیں اور میرے گھر کی اور میری پوری صفائی ستھرائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا حضرت طلحہ نے کہ واقعی عمر آپ کو نہیں پا سکتا، وہ جتنا ان کا کام تھا۔ یہی نہیں، مدینہ کے آس پاس میں آپ اگر پڑھیں تاریخ تو بہت سے خانہ بدوش آ کے رہتے تھے مدینہ کے پہاڑیوں میں، شہر سے ہٹ کر کے دور۔
عمر رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ تھے، واحد خلیفہ، کہ یہ رات کو گشت بھی لگایا کرتے تھے اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے۔ ذمہ داری کا احساس ان کو اتنا تھا کہ بہت کم سوتے تھے، یہ ذمہ داری کا احساس کہ بہت کم سوتے تھے، ہماری رعایا اس حال میں ہے، ان کو پریشانی رہتی تھی، ان کو سونے نہیں دیتے۔ صرف مدینہ کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں کہ عراق یا فرات کے ساحل پہ اگر کوئی بکری لاپرواہی کے حالت میں اس طرح سے ہلاک ہو کے مر گئی تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ذمہ داری کا احساس۔ ایک بار صدقہ کے اونٹوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے ہوئے چلے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ عمر آپ اپنے بعد میں آنے والوں کو بہت پریشانی میں ڈال رہے ہیں، اتنی ذمہ داری کے کام کیا۔ تو مدینہ کے ارد گرد وہ خانہ دوست آ کے رہتے تھے، جایا کرتے تھے، کئی کئی قافلے رہتے تھے، تو کبھی کبھی ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں تو آتے تھے تو بیت المال سے پھر راشن وغیرہ نکال کے لے جاتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین لائیے، میں یہ بوری آٹے کی اٹھا لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ کیا تم قیامت کے دن پہ میری ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ خود بوری اٹھا کے لے کے گئے۔ ایک قافلہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں سے گزر ہوا آتا تو وہاں پہ گھر کا جو سربراہ تھا مرد وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی کا ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، وہی ٹینشن مجھے کھایا جا رہا ہے۔ فوراً وہاں سے واپس آئے۔ یہ خدمت خلق کا موضوع چل رہا ہے، دیکھیے انسانوں کی خدمت۔ فوراً وہاں سے واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ کچھ سامان جو ایسے ٹائم میں ضرورت پڑتی ہے اس کو لے لو۔ آپ جانتے ہیں ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر کی بیوی کا، جن سے یہ پیغام، جن سے یہ کام لیا تھا انہوں نے، ان کا نام تھا ام کلثوم۔ اور وہ بیٹی کس کی تھی؟ کس کی؟ علی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں بدگمان کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں بڑی ناراضگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، حضرت علی کے اولاد اور پوتے سارے ابوبکر اور عمر کے نام لکھے ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت عمر سے بیائی ہوئی تھی ام کلثوم سے کہا کہ اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہوں گی ایسے موقعوں کو لے لو۔ ساتھ میں گئے اور ابھی تک اس فیملی کو، اس خاندان کو معلوم نہیں کہ یہ سوشل ورک کون کر رہا ہے۔ جب وہاں پہ ولادت ہوگی، ڈلیوری ہوگی، تو اندر سے نکل کے آتی ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور کہتی ہے کہ امیر المومنین اس لڑکے کے باپ کو بشارت دے دیجیے، ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ تو جب امیر المومنین کا نام سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، فوراً ہوا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر کے بارے میں ویسے مشہور تھا، بہت اصولی آدمی۔ تو یہ اس طرح سے کام ہم لوگوں نے کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے نیتا اور لیڈر ہیں، سب لوگ پوسٹر چھپواتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، آج تو ڈونیشن بھی دیتے ہیں تو بڑا بڑا وہ چیک کا فوٹو چھپتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی اس طرح کے کاموں میں عملی طور پر حصہ نہیں لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آگے کہا، بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ سلمان کا پڑھیا ایمان تازہ ہوتا ہے، ارے بڑی بہترین حقیقتیں اس میں رکھی ہیں۔ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جس عیسائی راہب کے پاس تھے وہ اس سے پوچھتے پوچھتے بتا نہیں رہا تھا، وہ مرنے والا تو کہا کہ تم اگلے عالم کے پاس جاؤ۔ اگلے عالم کے پاس گئے تو میں کہا کہ میں بھی مرنے والا ہوں، جب آخری وقت میں تم انہوں نے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو نہیں بتا رہا تھا، بہت اصرار کیا تو کہا کہ تم ایک ایسے شہر کی طرف جاؤ جہاں پہ کھجور کے درخت ہیں، مدینہ کی طرف، وہاں پہ تمہیں ہدایت ملے گی۔ یہ وہاں پہ فوراً آ گئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف رکھتے تھے، تو ان کو صبر نہیں ہوا، قباء میں آئے اور اس نے دو نشانیاں بتائی تھی۔ ایک نشانی بتائی تھی کہ یہ رسول کی نشانی ہے، دو نشانی، ایک تو تمہاری نبوت بتائی تھی اور ایک یہ بتایا تھا کہ دیکھو وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں پیش کیا، کہا کہ یہ صدقہ ہے آپ کھا لیجیے، تو آپ نے ساتھیوں کو دے دیا، صحابہ کرام، تو ان کے دل میں بات ہو لگی کہ اس کی نشانی یہ سچ ہے۔ پھر کچھ کھجور لا کے پیش کیا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، تو آپ نے اس کو قبول کیا اور کھایا بھی۔ ہدیہ کیا، صدقہ نہیں کھایا۔ یہ امت کی تربیت بھی اس میں ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی طرف نہ جاؤ، خود کماؤ، محنت کرو، کھاؤ پیو، مردانگی کا مظاہرہ کرو۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں آپ تشریف لائے مدینہ اور آپ نے کہا ان سے کہ چلو مدینہ میں آ رہا ہوں، تو یہ مسلمان، اس کے بعد ایک یہودی کے یہ غلام تھے، اس کو مکاتب کہا جاتا ہے، ان سے ایگریمنٹ تھا یہودی سے، اور پہلے سب کے ساتھ تھا، انہوں نے طے کیا تھا یہودی سے کہ اگر تم میرے کھیت میں 300 اور بعض روایت میں 500 پودے لگا دو کھجور کے، اس میں اودھی کا لفظ استعمال ہے، بخاری کی روایت میں، ایک روایت کی بات، اودھی جو ہم لوگ بولتے ہیں اودھی نرسری، یہی لفظ وہاں میں بھی استعمال ہے، عربی کا اصل لفظ ہے۔ تو کہا کہ اگر تم اتنے پودے ہمارے اس میں لگا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، پھر یعنی ایگریمنٹ یہ کیا ہوتا ہے جس کو عربی میں مکاتبت کہتے ہیں۔ تو آ کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ ایسی بات ہے اور اس نے یہ شرط لگائی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے پہلے کہا اعیدوا اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، سب لوگ اودھی لے کے آؤ، اپنے اپنے جتنا لا سکتے ہو پودے لے کے نرسری لے کر کے آؤ، اور آپ نے کہا کہ تم یہ سب اودھی لے کے جمع ہو لے تو چلو، اور جب اس میں لگانے کی نوبت آئے وقت ہے تو مجھے بتانا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مسلمان بھائی صحابی کی مدد کے لیے بذات خود تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے یہودیاں آپ نے لگائیں اللہ کے رسول وہاں پہ، اور پھر اس طرح سے حضرت سلمان وہاں سے آزاد ہوئے۔ یہ ہے اصل سوشل ورک جو ہماری اسلام اور سیرت میں ہے، ہم لوگ اس طرف جا نہیں پاتے ہیں، اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا کمانڈر اعلیٰ جس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک عام صحابی کی خدمت میں ان کی مدد کے لیے اس طرح سے جا رہے ہیں اور ان کی پریشانی کو دور کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہی نہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے والد کا قرض آ گیا، ان کے اوپر بھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو قرض حضرت جابر پر آ گیا، یہودیوں سے قرضہ لیا تھا، تو کہنے لگے جب فصل تیار ہوئی کھجور کی تو یہودیوں نے اپنا کلیم کیا کہ مجھے واپس چاہیے پیسہ، اپنا کھجور واپس چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ موقع دے دو، میرے پاس اتنی پیداوار نہیں ہے، میں 2-3 سال یا کچھ بھی مجھے ٹائم دے دو میں کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو آئے اللہ کے رسول نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ پریشان مت ہو، جب تمہاری فصل کٹ جائے، کھجور کی کھلیان میں آ جائے تو مجھے یہ خبر دو، میں چلتا ہوں۔ تو آپ گئے اور یہودیوں سے پہلے بات کیا، وہ رضامند نہیں ہوئے، تو آپ گئے اس کھجور کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے اور سلمانوں سے کہا کہ جابر سے کہا نام تول کے ان لوگوں کی ادائیگی کرو، پیمنٹ شروع کرو۔ ظاہر بات ہے برکت ہو گئی، اللہ کی رسول کی برکت ہو گئی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس میں سے 30 وسق یا 40 وسق کھجور بڑھ بھی گئے، وہ کا قرضہ بھی سب ادا ہو گیا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ذاتی طور پر اتر کے تشریف لائے اور لوگوں کا اس طرح سے کام اس طرح سے بٹایا الحمدللہ۔ اور صحابہ کرام کی تو اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب پابند کر دیے گئے تھے اپنے مکان میں، جس کو حصار کہتے ہیں، محصور کر دیے گئے تھے، اس وقت بڑی پریشانی کا عالم تھا اور بڑا فتنہ وہیں سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے مسلمانوں کو۔ تو اس وقت میں صحابہ کرام بھی بہت سے لوگ اس طرح سے مدد کر سکتے تھے۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کا گھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے قریب تھا، یہ اسامہ بن زید کے گھر میں رہتی تھی، تو چھت کی مڈیر سے یہ کھانا پہنچاتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ یہ نہیں کہ چلو چھوڑ دو، ان کا جو حال ہوگا، ان کو فکر رہتی تمام لوگوں کو، اور اس فکر کی حالت میں ان لوگوں نے اس طرح سے کام کیا اور اس طرح سے یہ خدمت خلق کیا اور ان کو کھانا پہنچایا، جبکہ کوئی اس وقت ان کے پاس کھانا پہنچانے والا نہیں تھا۔ یہ بہترین مثالیں ہماری سیرت کے الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے کئی واقعات ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں حالات کیا کہتے ہیں ہمارے، جو پریشانیاں ہم لوگوں کی ہیں، جن پریشانیوں میں مسلمان ہیں، چاہے وہ جس حیثیت میں ہوں یا غیر مسلم ہے، اسلام نے خدمت کرنے کے وقت میں، سوشل ورک کے ماحول میں یا میدان میں کہیں بھی مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق نہیں کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کی خدمت کرو، یہ نابینا ہے اس کو راستہ دکھانا ہے تو پہلے پوچھو کہ تم کس دھرم کے ماننے والے ہو، نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاؤ۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے مدینہ میں، ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے مدینہ میں، تو اس سے جا کے پوچھا، چوراہے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے اسلام کی عظمت، مسلمان کا مسئلہ صرف نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آیا، یہ ہم کو ذہن اپنا وسیع کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، ارے پتہ نہیں کس دھرم کا ماننے والا ہے، میں کیا کروں، اس کے لیے کیا کروں۔ آپ دیکھیے عظمت اسلام کی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کس دین کے ماننے والے ہو، من ای اہل کتاب انتم، جان گئے کہ مسلمان نہیں ہے، تو پوچھا کس کتاب یعنی کس یہودی یا عیسائی مذہب کے تم ماننے والے ہو، تو اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ تو کہا کہ کیوں بھیک مانگ رہے ہو، تو کہا کہ بڑھاپا ہے، میرے پاس اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، مجھے اپنے خرچے کے لیے مانگنا پڑتا ہے اور آپ کے جزیہ ادا کرنے کے لیے مجھے مانگنا پڑتا ہے، جو یہودی کی وجہ سے میرے اوپر نافذ جزیہ ہے۔ تو انہوں نے بڑا افسوس کیا، اس کو لے گئے اپنے گھر، اس کو سب سے پہلے کھانا وانا کھلایا، اس کے بعد بیت المال کے امین آپ جو نگراں تھے ان کو روکا، لکھا کہ دیکھو اس کی نوجوانی کا ہم نے فائدہ اٹھایا، اب اس کے اوپر سے میں جزیہ معاف کرتا ہوں، پورا ہو گیا ہے، اور اس کا ماہانہ وظیفہ تم بیت المال سے جاری کرو۔ یہ مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں تھی۔ قرآن میں اگر جائیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طاہر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس وقت کوئی قیدی مسلمان نہیں تھا، صرف غیر مسلم قیدی تھے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اسلام اتنا عظیم دین ہے، یہ بہت چھوٹا دین نہیں ہے۔ یہ مسلمان اور غیر مسلم جو بھی پریشانی کی حالت میں ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ اسلام کہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، اس میں تو مسلم کے لفظ ہے، جس نے کسی مسلمان کی ظاہر بات ہے جو سامنے پڑ جائے، جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی پریشانی دور کی، کوئی بھی پریشانی،
کوئی طالب علم ہے اس کو فیس کا مسئلہ ہے، کوئی طالب علم ہے اس کے گھر سے خرچے نہیں آتے، بہت سے مسائل رہتے ہیں، اس کو ٹیوشن کرنا پڑتا ہے یا پارٹ ٹائم کام کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ محنت کر کے پڑھتے ہیں، کلی گیری تک کر کے لوگوں نے پڑھا ہے، اپنا خرچہ نکالا ہے، جن کے اندر لگن ہوتی ہے پڑھنے کی، کچھ حاصل کرنے کی اور ایسے اداروں میں پہنچ جائے تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے مختلف جتنے بھی جائز آپشن ہو سکتے وہ سب کرتے ہیں لوگ الحمدللہ. لیکن ایسے لوگ اللہ والے رہے ہیں آپ کے اداروں میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی الحمدللہ، جو اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرتے ہیں کس کو کیا کیا پریشانی ہے. بہت سے سینئر اور بہت سے پروفیسر لوگوں نے بہت سے غریب لڑکوں کی مدد کی ہے اور پریشانی میں کہ فیس کی وجہ سے تمہارا یہ سیشن رکنے نہ پائے. یہ بہت بڑا کام ہے اور اس پہ میں یہ زور دوں گا آپ لوگوں کو کہ خدمت خلق کا یہ دائرہ آپ نے اس کی کمیٹی سوسائٹی بنائیے. عام طور سے کمیٹیاں وغیرہ بنانے میں زیادہ نہیں کہتا ہوں کیونکہ تھوڑے دنوں بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان دہ رہتا ہے بجائے کہ کمیٹی سے ہمارا کوئی کام ہو جائے. لیکن انڈیویجول بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اپنے بھائیوں کی خبر گیری کریے کہ کون پریشانی میں ہے کون پریشانی میں نہیں ہے، کس طرح سے اس کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو آپ دور کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ جب تک علم حاصل کر کے علم کا فائدہ پہنچائے گا پوری دنیا کو، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ. یہ اسلام کی عظمت ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی بنیادی پریشانی دور کرتا ہے، آپ نے سنا اللہ کے رسول نے کسی کا بوجھ اٹھا کے اس کے سواری پر رکھ دیا ہے، بوجھ اٹھا کے یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا. آج راستے میں بہت سے ایسے مجبور مل جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ، ان کی گاڑی بند ہو گئی، اس کو دھکا دینا ہے. اب ہم لوگ ہیں اللہ کا معاف کرے، دھکا دینا ہے تو دیکھیں گے کہ ہمارے کتے پہ کہیں چھینا نہ پڑ جائے یا شکن نہ پڑ جائے. دسیوں بار ہم لوگ دل میں سوچتے ہیں جب ارے ہم شیخ صاحب چلیں گے دھکا لگانے. نہیں، سب سے بڑے شیخ تھے اللہ کے رسول، وہ کبھی بھی اس طرح کے کام میں کوئی تعامل آپ کو نہیں ہوا، نہ صحابہ کرام کو نہ خلفائے مسلمین کو ہوا. یہ اسلام کا عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. اس طرح سے زندگی میں جتنی مجبوریاں آپ کے سامنے آئیں، جتنی پریشان کن صورتحال سامنے آئے، چاہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا گھروں میں ہو یا کالج میں ہو یا بازار میں ہو یا مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی، اس کا ایک جذبہ ایک ذہن بنا کے آپ رکھیں اور یہ ذہن بھی بنائیں کہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا. صدقہ کسی بھی کام سے آپ کریں گے. حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر آدمی کوئی درخت لگاتا ہے، پودا لگاتا ہے اور اس سے جتنی بھی جانور چڑیا سب اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، روزی حاصل کرتی ہے، تو یہ انسان کے لیے صدقہ ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا اسلام کا دیکھیں پروڈکشن ہر حال میں جاری، انتاج دنیا کو کچھ دینا یہ ہر حال میں جاری رہتا ہے. فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تمہارے پاس اتنا وقت ہو، تمہارے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اس کو لگا دے. یہ نہیں کہ اب میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے اس کا یہ فائدہ ملے گا، میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں تو کل وہ میری مدد کرے گا، یہ میں پی ایچ ڈی کے آخری سیشن میں اس کی مدد کر دوں گا یا اس کا ساتھ دے دوں گا تو کل یہ پروفیسر بن جائے گا کہ میرا امتحان میں کچھ ہیلپ کر دے گا وغیرہ. یہ مقصدیت، چھوٹی مقصدیت سامنے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مل رہا ہے وہ نظر میں رہنا چاہیے. فرماتے ہیں اب آپ بتائیے قیامت اگر قائم ہونے والی ہے تو یعنی اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ کچھ نہ کچھ دنیا کو دیتے رہیے، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت قائم ہونے والی ہے نہیں، تھوڑا سا جو بھی موقع ہے اگر اس میں کسی کو ضرورت پڑ گئی اس طرف بھی تو فائدہ اٹھائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بھی موقع ہو تب بھی یہ کار ہے، یہ نیک کام کرتے چلے جاؤ. اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام اور غیر اسلام کی کوئی اس میں تمیز نہیں ہے. جو بھی مستحق ہو آپ کے سامنے اس کے لیے آپ کی مدد کریں الحمدللہ. اب میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے ساتھ سید کاظم علی بڑے بہترین انسان تھے، پروفیسر تھے کالج میں. تو ایک کالج میں لڑکا پڑھتا تھا غیر مسلم. اس نے جب ہائی اسکول کر لیا تو اس ایریا میں کوئی اور اس کے بعد والا کالج کوئی نہیں تھا انٹر وغیرہ کا. تو کہا کہ اب کیا کروں سر. اس کی انہوں نے پہلے پیسے سے مدد کی تھی، بہت تنگی میں تھا وہ، پیسے سے مدد کی تھی. تو کہا آپ کیا کروں. تو کہا کہ شہر میں تمہارا کوئی رشتے دار ہے. کہا کہ ہاں ہے لیکن میری بہن ہے. تو کہا اس کے یہاں جا کے رہ کے پڑھو. تو انہوں نے اپنے دھرم کے حساب سے کہا کہ بہن کے یہاں رہنا اور کھانا تو پاک ہے. تو کہا کہ 4 سال تک یہ پاک تم کرو اور پیسے اس کو دیے اور کہا کہ جاؤ پڑھو وہاں پہ. تقسیم کے بعد وہ آئے، بہت معتبر رسالے میں ہے میرے پاس اس کا ریفرنس بھی ہے. تقسیم کے بعد یہ سید کاظم صاحب آئے. اسلام کی عظمت دیکھیے، یہ نہیں دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. آج تو ایکسیڈنٹ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یا دیکھتے ہیں تو گزر جاتے ہیں کہ کس دھرم کا ماننے والا ہے. کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ گاڑی کھڈ میں گر گئی اور دور تک کوئی آنے جانے. کئی لوگ گاڑی سے آئے گزرے، دیکھا نیچے اتر کے کھڈ میں کون پڑا ہوا ہے تو دیکھ کے پھر چلے گئے. اسلام کیا کہتا ہے کہ انسان کو دیکھنا ہے، تمہیں انسان کی خدمت کرنی ہے چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہو. اس کو تو دھرم میں لانا بھی مقصود رہتا ہے. کہا کہ دلی گئے تقسیم کے بعد تو
जिस टाइम घर में पहुंचे उनके प्रोफेसर साहब, वो अंग्रेजी अदबियात के प्रोफेसर थे, वो दिल्ली हिस्ट्री में, तो कहा वो गए थे कॉलेज, उस टाइम के घर पे नहीं थे, दरवाजा खोला, उनकी बीवी ने इनको देखते ही पहचान लिया, जबकि कभी नहीं देखा था। घर में दाखिल हो तो देखा इनकी तस्वीर जो लगी है उस पर ताजा फूलों का हार चढ़ाया हुआ है। तो उनकी बीवी ने कहा कि आपका एहसान हमारा पूरा खानदान याद रखता है और हर रोज हम लोग आपकी तस्वीर में ताजा फूलों का हार। ये है इंसानियत, और इंसानियत का एतराफ भी आज की दुनिया में बड़ी मजबूरियां हमारे सामने हैं। मैं आपसे बताता हूँ कि थोड़ा सा यही सोच के रखिए कि आपको अल्लाह ने किस हालत में रखा है और आप इस खिदमत खल्क के जरिए से क्या क्या दुनिया में काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आदाद शुमार पे जाएं, रिपोर्टों पे जाएं, तो सबसे ज्यादा काम यूरोप और अमेरिका वगैरह में हो रहा है। कई रिपोर्टें जो सरकारी गजट पे छपी है, कई मिलियन लोगों का रिकॉर्ड है कि फ्री वो वॉलंटियरली वो काम कर रहे हैं खिदमत खल्क का, और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जाती तौर पर भी, और गवर्नमेंट के निगरानी में भी काम होता है, खासतौर से यूएस वगैरह में। वो पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने है कि किस तरह से वो खिदमत खल्क काम फ्री करते हैं। बहुत से ऐसी मिसालें मिलती है जो बड़े बड़े लोग, जो मालदार लोग हैं, अगर बिल गेट्स वगैरह की बात करें या उनकी जो तंजीम जो कमेटी है उनकी बीवी के नाम से हेल्डा गेट्स वगैरह, वो लोग तो पैसे वाले बहुत ज्यादा मदद करते हैं पूरी दुनिया में। आपके हिंदुस्तान में बहुत से स्कूल में कंप्यूटर वगैरह लगाते हैं या किसानों की मदद करते हैं, अफ्रीका वगैरह में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं जो पैसे वाले हैं। लेकिन बगैर पैसे के लोग भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं और बहुत ज्यादा खिदमत खल्क का काम करते हैं, और फ्री वो लोग काम करते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान का नाम भी बहुत ज्यादा आगे है ये खिदमत खल्क के शुबा में। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आलमी वो ग्रेड बनाते हैं उसमें हिंदुस्तान का नाम पहले दूसरे नंबर पे कई साल में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं इस फील्ड में, लेकिन बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपको मालूम है एक पचोरी जो है नोबेल प्राइज मिला, ये बच्चों के बहबूद के लिए काम कर रहा है। आप लोगों को पूरा नाम उसका मालूम होगा। इसको नोबेल प्राइज मिला खाली हिंदुस्तान में बच्चों की जो मजलूमियत है, लेबर, चाइल्ड लेबर की केसेस है, मालूम है आपको ना। तो ये देखिए आप है वो नॉन मुस्लिम, लेकिन वो सबके लिए काम कर रहा है, उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत अफजाई करना चाहता हूँ अपनी भी और आपकी भी। आप यकीन कीजिए बहुत बड़ा काम है ये, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये बहुत महबूब काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और खास तौर से माजूरों की खिदमत करना, अपाहिज लोगों की खिदमत करना बहुत मुश्किल काम है। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में एक नाबीना जोड़ा है, वो लावारिस लाशों की तदफीन का काम करता है, नाबीना जोड़े हैं वो लोग। और आपको मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद कुंभ मेले में एक बाबा है, उनका नाम ही रख दिया लोगों ने भूले भटके बाबा। वो गुमशुदा लोगों को तलाश करके वो लाते हैं और उनकी जगहों पे पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी मौका मिला तो मैंने अरफात वगैरह में इस तरह वॉलंटियरिंग काम करने का मौका मिला। कॉलेज वगैरह की मैं बात अगर करूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोग उसको बनारस पढ़ रहे थे, इम्तिहान के दिनों में गेट पे कुछ नौजवान साइकिल लेके खड़े रहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। जिन लोगों का ट्रैफिक की वजह से मामला लेट हो जाता था, बस छूट गई, गाड़ी छूट गई, अब वो इम्तिहान हाल में पहुंचता है, कोई सवारी नहीं है टाइम पर, तो ये नौजवान साइकिल से उनके इम्तिहान हाल में पहुंचा। ये सोशल वर्क। अब आपको बताऊं मैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा मुजाहरा होने से वक्त मिला तो बता दीजिए, कोई मसला नहीं है। आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बोलने वाले आते रहते हैं, आप लोग माशाल्लाह खुद ही पढ़े लिखे हैं और बहुत रोशन ख्यालों में काम कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं कि एक आदमी इस तेज चला जाए, बिल्कुल टाइम हो जाए तो आप इशारा करते हैं। मैं जुमा के खुतबे भी तरीके में बिठाता हूँ लोगों को कि हम लोग कभी कभी जोश में, तो आप मेरे पैर में थोड़ा सा हाथ रख दीजिए, तो मैं समझ जाता हूँ। तो ये सिस्टम हम लोग, इस्लाम हमको तालीम देता है। तो वो इम्तिहान इस वक्त बहुत जगह मुजाहरा करने की वजह से मुख्तलिफ चीजों को लोग मुजाहरा करते हैं, धरना देते हैं, हमारी मांगी है। कई जगह एम्बुलेंस फंस गई और बच्चों की या बड़े आदमी की मौत हो गई ट्रैफिक जाम की वजह से। अभी इस वक्त मुंबई में एक दिन रेल बंद करो तारीख थी मजदूरों की, किसकी रिजर्वेशन के खिलाफ, तो कई बच्चों के पेपर छूट गए, वो इम्तिहान हाल में नहीं पहुंच गए। ट्रेन जो लोकल वही है वहां पर सुविधा है, वो बंद हो गई, तो उन लोगों का इम्तिहान छूट गया। तो ऐसे वक्त में अगर आप इस तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं, मुंबई में अभी हमने बम्बई में देखा इम्तिहान इस वक्त चल रहा था अभी, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होती है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे तमाम स्कूलों की बच्चे छूटते, बसें और रिक्शा दुनिया भर का, इन लोगों ने रजाकाराना वॉलंटरी तौर पर रस्सी से बाढ़ बनाई और खड़े हैं कि जो खुद नौजवान ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं कि इम्तिहान वाले बच्चों का ट्रैफिक जाम का मसला ना बनने पाए और वो टाइम से इम्तिहान हाल में पहुंच जाएगा। ये खिदमत खल्क आप लोगों को भी सूट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ा सा काम कीजिए, बहुत जरूरत है। थोड़ा सा एक ही मसला है कि जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। उस परेशानी वाली जगह पे अपने आप को रख करके देखिए। चीजें बहुत है मेरे पास, हदीसें भी बहुत ज्यादा मेरे पास है, नमूने भी बहुत ज्यादा मेरे पास है, लेकिन वक्त जो आपका है वो बहुत बेहतरीन वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैं कहूंगा कि अपने आप
ان پریشان لوگوں کی جگہ پر رکھ کے دیکھیے تو انشاءاللہ ذہن آپ کا بدل جائے گا، اور کچھ نہ کچھ کلیکشن کیجیے، کچھ اچھے کام کیجیے، کچھ تعمیری کام کیجیے، اور جہاں اختلاف ہوا وہاں فوراً سرنڈر کر کے ہٹ گئی۔ جہاں اختلاف ہوا کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں اس کو دینا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا، آپ یہ جان لیجیے کہ وہ فطرہ وہاں سے ہٹ گئی۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ دینی جماعتوں میں اگر جھگڑا ہوتا ہے تو جو جماعت مخلص ہے وہ بیٹھ جائے۔ اختلاف کو کم کرنے کے، اختلاف کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، کہا تھا اختلاف کرو گے چاہے سماجی کاموں میں، آپ جانتے ہیں سماجی کاموں میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، عہدے کے لیے، سیٹوں کے لیے بہت زیادہ جو کرنے اٹھے ہیں نیک کام اور معلوم ہوا کہ آپس میں خون خونہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کا جو طریقہ ہے بہت اونچا ہونا چاہیے، پہلے پورے سسٹم کے ساتھ یہ سب کام کیجیے، اور بڑے اچھے سے جیسے لوگوں کو معلوم ہے بڑے اچھے سے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں، تو جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے الحمدللہ، اور اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ میں نے کہا اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کا رزلٹ تمہیں کیا ملے گا کب ملے گا، سب اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ دنیا میں اللہ نے کرنے کے لائق بنایا ہے تو کرو، اور جس کو کرنے کے لائق نہیں بنایا ہے وہ تو نہیں کر سکتا، اس سے اسلام کا سوال بھی نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھائی کو ہمارے مکمل کرے۔ یہ میرا پیغام ہے کہ سب سے بنیادی طور پر آپ توجہ دیے پڑھائی کی طرف۔ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں پڑھائی کے اہمیت، تو اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری قوم کو وکیل چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، پروفیسر چاہیے، اور ریسرچ اسکالر چاہیے۔ اس کے بعد ایک پیغام اور ہے کہ اپنے مقصد پہ نظر رکھیے، اور یہاں کی روشنی اپنے علاقوں میں بھی لے جائیے۔ اپنے علاقوں میں بڑی تاریکی ہے، بڑا اندھیرا ہے، جائیے تو وہاں کی زندگی سے بھی ٹیسٹ میں رہیے، اور وہاں کے مسائل کو دیکھیے، ان کو بھی حل کرائیے، کوشش کیجیے، اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ 24 گھنٹہ اپنے والدین کی سوکھی آنکھوں کو ذہن میں رکھیے، کس آنکھ کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا ہے آپ کو، کن کن مسائل میں رہ کے آپ کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں، آپ کی ماں، آپ کی بہنیں کیسے انتظار کرتی ہیں کہ کیا خواب لوگ دیکھتے ہیں، اس کو کبھی اجھل مت ہونے دیجیے۔ دنیا میں شہر کی رنگینی میں مت کھو جائیے، جو مقصد ہے اس پہ دھیان میں رکھیے۔ ایک موچی جو جوتا سلتا ہے وہ چمچماتی کاروں کو نہیں دیکھتا، نہ لائٹس کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے جوتے پہ نظر رکھتا ہے کہ آپ جوتا سلوائیں گے یا پالش کرائیں گے تو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ زندہ رکھیے، جیسے ٹی وی پہ بریکنگ نیوز کی لائٹ آتی ہے اسی طرح سے اپنے مقصد کو ہر جگہ ایسے چپکا کے رکھیے کہ میرے ابا اما نے، میری قوم نے اس مقصد کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، اور میرے دین کا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے، کیا ذمہ داری پڑتی ہے، اور اس طرح سے اللہ کو خوش کیجیے، اور اپنے والدین کو خوش کیجیے، اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، ان سے علم حاصل کیجیے، ساتھیوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ آخری جملہ، پہلے کا کلچر علی گڑھ کا یہ تھا کہ کہتے تھے کہ ہاسٹل میں اگر 5 لڑکے 6 لڑکے ہیں تو مہمان آتا تھا تو اس طرح سے سب خدمت کرتے تھے کہ باہر سے آنے والا پتہ نہیں پاتا تھا کہ کس کے مہمان ہیں۔ اسی پہ میں جملہ ختم کروں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ محترم صاحب کا ہم صدر تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل ہم لوگوں کے لیے حسنات بنائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سماجی خدمات انجام دیا کریں۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ سماجی خدمت ہے۔ عبادت فرائض کے علاوہ انسانیت کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بس اتنا ہی، آخر میں دعا کہ اللہ ہمیں نہیں